بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گاؤں میں عورتیں بڑی عمر میں جا کر پھر اپنے سے 15 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرتی تھی، اور لڑکی جس لڑکے کو چاہتی تھی اس کو اس لڑکی سے شادی کرنا پڑتی تھی۔ میری بھی عمر شادی کی ہو گئی تھی، لیکن میرے بھائی کے علاوہ کوئی بھی لڑکا نہیں تھا جس سے میں شادی کرتی۔ پھر گاؤں والوں نے زبردستی میری شادی میرے بھائی سے کروا دی۔ میں اس کو بھائی سمجھتی رہی، لیکن اس نے شادی کی رات میرے ساتھ میں نکاح کے لیے دلہن بنے بیٹھی تھی۔ یہ رات ہر عورت کے لیے امنگوں بھری رات ہوتی ہے، نئے خواب سجانے والی رات۔ اپنے ہم سفر کی سنگت کا سوچ کر ہر لڑکی ہی شرماتی ہوگی، لیکن میں جس عمر میں پہنچ کر دلہن بنی تھی میرا دل ان جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ پھر جس کی دلہن بنی تھی میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی کی دلہن بن گئی تھی۔ اس وقت میری رنگت لٹھے کی طرح سے سفید پڑ چکی تھی۔ جو میرے کانوں نے سنا وہ سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بھائی بہن کے مقدس رشتے کو کیسی گندی گالی دی گئی تھی گاؤں کی فرسودہ رسم کے نام پر۔ یہ قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میری شادی میرے چھوٹے بھائی رضوان سے۔ رضوان میرا چھوٹا بھائی تھا، یہ سمجھ لیں کہ اسے کھیلنا میں نے سکھایا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ نوالے لے کر کھایا کرتا تھا۔ ہمارا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزرا تھا۔ ہر شام میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی تھی اور پورے صحن میں اسے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ وہ بے تحاشا ہنستا رہتا، وہ مجھے صوفیہ جی کہہ کر پکارتا تھا۔ کبھی ہم مل کر کنچے کھیلتے، کبھی کوئلے سے صحن کے فرش پر خانے بنا کر اسے ایک ٹانگ سے کود کر پار کرتے۔ گو کہ ہر کھیل میں میں نے اپنے بھائی سے ساتھ ہی کھیلا تھا۔ وہ میری زندگی کی واحد خوشی تھا اور میں اس کے لیے خوشی کا سبب، کیونکہ رضوان 10-11 سال کا تھا جب میری والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، ہم دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ اسکول سے گھر لوٹتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے مجھے ہی ڈھونڈتی۔ وہ اسکول سے آتا تو کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے اسکول کی ڈھیروں باتیں کرتا۔ میں اسے اسکول کا سبق بھی یاد کرواتی تھی۔ ہر بار وہ اسکول میں اول آتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا، کبھی میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا، کبھی مجھے محبت سے چومنے لگتا۔ اس وقت وہ تھا ہی 12 برس کا۔ امی کو جانے کی کمی شاید وہ میری محبت پا کر بھول چکا تھا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میرے لیے برادری کے باہر سے رشتے آنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک رشتہ فواد کا بھی آیا تھا۔ وہ نوجوان ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اکثر جب میں چھت پر کپڑے پھیلانے جاتی تو وہ اپنی چھت پر ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ میرا دل بھی اسے دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں گھبرا کر نیچے اتر جاتی، لیکن جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا اور ابا نے برادری کے بڑوں کے سامنے بات کی تو ایک طوفان سا اٹھ گیا تھا۔ سب کہنے لگے، کیا پہلے کبھی ہماری برادری میں ایسا ہوا ہے کہ اپنی لڑکی کو ہم غیر برادری میں بیاہ دیں؟ ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ نہیں کیا جاتا، اسے بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو کنوارے گھر بٹھائے بوڑھا کر دیا جاتا تھا، لیکن غیر برادری میں رخصت نہیں کرتے تھے۔ میرا دل بھج سا گیا تھا۔ مجھے وہ نوجوان اچھا لگتا تھا بھی شریف، اس لیے شرافت سے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ مجھ سے محبت کا ڈرامہ نہیں رچایا تھا۔ جس عمر میں میں تھی میری ساری سہیلیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس میں اب تک کنواری تھی، اور وجہ یہ تھی کہ برادری میں میرے جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی میرے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن برادری سے باہر کے تھے، جنہیں انکار کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ ان رشتوں میں کوئی عیب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ہماری برادری کے نہ تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج کسی عذاب کی طرح سے پھیل چکا ہے کہ شادی کے لیے رشتہ برادری کا ہونا شرط ہے، جس کے عتاب کا نشانہ آج بھی عورت ہی ہے۔ اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنے بچے، یہ سب خواہشات عورت کی فطری سی ہوتی ہیں، جو میری جیسی لڑکیاں اپنے دل میں دبائے باپ کی دہلیز پر بھی بوڑھی ہو کر مر جاتی تھیں، تاکہ برادری میں باپ کی ناک اونچی رہے۔ میرے دل میں بھی ایسے جذبات پلتے تھے۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میرے اپنے گھر کی خواہش بھی بڑھ رہی تھی، جس کا ذکر کبھی کبھی رضوان سے بھی کر دیتی تھی۔ ایک وہی میرا اپنا تھا جو میری بات سن لیتا تھا۔ ابا تو دکان سے رات کو ہی لوٹتے تھے۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا میں جانتی تھی کہ انکار ہی کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میرا دل نئے سرے سے دھڑکنے لگتا۔ ایک جھوٹی سی امید بن جاتی تھی کہ شاید
حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی ایسے جھوٹے خواب دیکھنا اچھا لگنے لگا جو میں جانتی تھی کہ میرے آنکھوں میں بعد میں کسی کرچیوں کی طرح سے چپ کر میری آنکھوں کو زخمی کر دیں گے۔ اب تو جب بھی میرا رشتہ نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتا، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگتی۔ مجھے لگتا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر برادری میں میرے جوڑ کا کوئی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج بھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب رضوان میرے کمرے میں داخل ہو کر، وہ بھی اسکول سے واپس آیا تھا، مجھے روتے دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، صوفیہ جی کیوں رو رہی ہو؟ اپنے ننھے ان منھے ہاتھوں سے وہ میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کس کرب سے میں گزر رہی ہوں۔ میری والدہ بھی حیات نہ تھی، اس لیے میرے دل کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا سوائے رضوان کے۔ وہ چھوٹا تھا لیکن میرا اپنا تھا، جو میرے آنسو پونچھ دیتا تھا۔ اس وقت میرے سامنے بھی وہی تھا، اس لیے اسی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت چھوٹا ہے، میری تکلیف کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے کہنے لگی کہ مجھے میرے باپ نے برادری کی بھیڑ چڑھا دیا ہے رضوان، میری کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ شاید اس سے میرے آنسو دیکھے نہیں جاتے تھے کیونکہ اس کے لیے بھی میں ہی سب کچھ تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں روتی ہیں آپ؟ مت رویا کریں، مجھے بھی رونا آتا ہے، میں ابا سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کی شادی کر دیں۔ اسے اس وقت شادی کا مطلب بھی شاید نہیں پتہ ہوگا، لیکن میرے آنسو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ایک تکلیف سی نظر آنے لگتی۔ جیسے ہی وہ میرے درد کو محسوس کرتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ نہیں رضوان، تم ابا سے کچھ مت کہنا، بس میری قسمت ہی خراب ہے، اس لیے مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں دل گرفتگی سے کہنے لگی۔ وہ میرے آنسو پونچھ کر کہنے لگتا کہ آپ روئیں مت، میرے دل کو برا لگتا ہے، مجھے بڑا ہونے دے، میں آپ سے شادی کر لوں گا، آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ اس کے چھوٹے سے ذہن کو اب یہ کہاں پتہ تھا کہ بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، پگلے، بہن بھائی کی کبھی شادی نہیں ہوتی، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو۔ میری بات پر وہ چپ سا ہو جاتا، پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیتا۔ مت رویا کرے نا صوفیہ جی، مجھے آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں اس کی خاطر اپنے آنسو ضبط کر جاتی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر چومے۔ میرے بھائی کو میرا کتنا خیال تھا۔ میں کہتی، اچھا اب نہیں روتی، چلو تم یونیفارم بدلو، میں تمہارے لیے پراٹھا بناتی ہوں، تھکے ہوئے اسکول سے آئے ہو۔ وہ میرے چپ ہو جانے پر خوش ہو جاتا۔ وقت کہاں رکتا ہے، بس آگے کی جانب ہی سرکتا چلا جاتا ہے۔ اب میری عمر 30 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ اگر لڑکی کا جوڑا نہ ملتا تو اس کی شادی کم عمر لڑکوں سے کر دی جاتی یا پھر بڑی عمر کے بڈھوں سے۔ ہم چاہ کر بھی اس رسم کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ میرا بھائی بھی اب 18 برس کا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے کچھ اداس سی رہنے لگی، تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ میں خوبصورت نہ تھی، میرا شمار حسین لڑکیوں میں تھا، میری رنگت بھی سرخ سفید تھی، بس قسمت خراب تھی۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھ جاتی، درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو دیکھنے لگتی، سوچتی کہ یہ پرندے بھی کیسے بے فکر ہیں۔ کبھی کبھی پرندوں کی جوڑیوں کو ساتھ دیکھ کر سوچتی کہ اللہ کی شان کیسی نرالی ہے، اللہ نے پرندوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں تو میرے لیے کوئی بھی شخص نہیں بنا؟ کیا میں ساری عمر باپ کی دہلیز پر ہی گزار دوں گی؟ ابھی میں دل گرفتگی سے یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے میرے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں جان گئی تھی کہ حرکت کس کی ہے۔ ایک ہی تو تھا، وہ بھی میرا بھائی، میرا جو مجھے بھی اداس دیکھتا میرے پاس چلا آتا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر کہا، رضوان باز آ جایا کرو۔ وہ ہنسنے لگا، پھر میرے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، صوفیہ جی آپ اکیلی کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ کیا پرندوں کی زبان سمجھ آتی ہے آپ کو جو یہاں بیٹھ کر سنتی رہتی ہیں؟ رضوان کی بات پر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے صوفیہ باجی کے بجائے ہمیشہ صوفیہ جی ہی کہتا تھا۔ بچپن میں اس نے مجھے باجی کی جگہ جی کہنا سیکھا تھا، اب تو مجھے بھی یہی سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ کیا کروں پھر، بس فارغ تھی اس لیے سوچا یہاں بیٹھ جاؤں، اور کوئی کام تو ہے بھی نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں کس لیے ہوں، مجھ سے بات کر لیا کریں۔ میں نے کہا کہ تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے گھر میں اور میری زندگی میں کچھ رونق ہے۔ میری والدہ تو حیات نہ تھیں، گھر میں صرف ابا اور رضوان ہی ہوتے تھے۔
3 افراد کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں، سارے کام نپٹا کر یا تو اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی یا پھر صحن میں۔ رضوان جب تک گھر پر ہوتا میرا دل بہلائے رکھتا، جب بھی کالج سے واپس لوٹتا میرے لیے کبھی ٹھنڈی ٹھار کلفی لے آتا، کبھی گولا اور کبھی مکئی، پھر میرے ساتھ مل کر کھاتا۔ لیکن عمر کے جس حصے میں تھی، تنہائی کا ناگ مجھے روز ڈسنے لگتا۔ یہ میری فطری خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی تھی۔ مجھے ایک ہم سفر کی ضرورت کبھی کبھی تو بڑی شدت سے محسوس ہوتی۔ میرا اپنا گھر ہو، شوہر ہو جس کے کندھے سے لگ کر میں جی بھر کے باتیں کروں۔ چاہے جانے کی خواہش ہر عورت کے اندر ہوتی ہے، جسے میں روز اپنے سینے میں دبانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن جب جذبے سر اٹھاتے تو میں بے تحاشا روتی، کیونکہ میں اپنی برادری کی فرسودہ رسم کے بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھتا۔ میں 33 سال کی تھی جب میرے سر پر پہلا سفید بال مجھے نظر آیا۔ میرا دل دھڑک سے رہ گیا۔ میں بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار اپنا چہرہ آئینے میں غور سے دیکھا۔ مجھے اپنا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ بڑھتی عمر کے آثار اب میرے چہرے پر واقع ہونے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے بہت رونا آیا، اتنا رونا کہ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح میری متورم آنکھیں دیکھ کر رضوان کے چہرے پر فکر مندی چھائی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، صوفیہ جی آپ روئی ہیں نا؟ میں نے کہا نہیں، بس سر میں درد ہے۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رضوان کو میرے رونے سے دکھ ہوتا ہے۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک سے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرا سر دبانے لگا۔ میں نے فوراً اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بھی میڈیسن کھاؤں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ میرا بھائی تھا، اس لیے اسے میری تکلیف کا احساس کچھ زیادہ ہی تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب وہ بھی 22 سال کا ہو گیا تھا، نوکری کرنے لگا تھا، قد میں مجھ سے اونچا نکل آیا تھا۔ میں اسے فاصلے رکھنے لگی تھی۔ وہ اب شام کو ابا کی کریانہ کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ ابا پہلے تو ہر وقت رضوان سے اکھڑے رہتے، ڈانٹتے رہتے، لیکن جب سے رضوان نے ابا کا ہاتھ بٹھانا شروع کیا تھا، ابا کو بھی سکھ مل گیا تھا۔ اب وہ رضوان کو کم ہی کچھ کہتے، لیکن میری اداسی وقت کے ساتھ ساتھ اب بڑھنے لگی۔ مجھے اب اپنی شادی کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ جس عمر میں قدم رکھ چکی تھی، اس سے آگے تو اب بڑھاپا ہی تھا۔ ایک بار میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہوا تو رضوان ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ واپسی پر وہ مجھے کہنے لگا کہ اب آپ اپنے کمرے میں بس آرام کریں گی، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ کھانا پکانا ہے، کیسے آرام کروں؟ ابا تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، اب کیا روٹی بھی انہیں پکا کر نہ دوں؟ میں نکاہت سے بات کر رہی تھی، بخار کی شدت ہی بہت تیز تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ایک دن ہم بازار کی کھا لیں گے، آپ کو بھی تو کچھ آرام پہنچنے، ہر وقت ہماری فکر کرتی رہتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اب مجھے آرام تبھی ملے گا جب تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی آئے گی تو میری جان سکون میں آئے گی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اس سے پہلے تو آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کے بغیر میں شادی نہیں کروں گا۔ رضوان کی بات سن کر میرا دل نئے سرے سے اداس ہو گیا تھا کہ اس بیچارے کو اب بھی میری شادی کی امید ہے۔ یا شاید بھائی ایسے ہوتے ہیں، بہن کے لیے خوشیوں کی دعا کرنے والے، لیکن جو کچھ مجھ پر بیتنے والا تھا مجھے کیا خبر تھی۔ میں کبھی یہ لفظ بھی اپنے بھائی کے لیے سنوں گی۔ قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں پر ابا کی اچانک کی موت نے افتدا سی ڈال دی۔ میں تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میرے والد میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ وہ اب میرے پاس نہ رہے۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ہماری برادری میں ایک شور مچ گیا کہ ہم دونوں بہن بھائی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، یا تو رضوان گھر سے نکل جائے یا مجھ سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میرا بھائی تھا، میں بھلا کیسے اس سے اس قسم کا رشتہ قائم کر سکتی تھی؟ ایک تو ہم بے سہارا ہو چکے تھے، اس پر لوگوں کو اس قسم کی باتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت کا پہاڑ مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب رضوان نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے سب کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے بھائی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور آج میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاید مجھ سے بدتر قسمت کسی لڑکی کی نہیں ہوگی جتنی میری تھی۔ میرا دل پہلی بار رضوان کی آمد پر کانپ گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اسے غصے سے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یوں منہ اٹھائے میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو، کیونکہ میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ جیسے ہی گاؤں والے جوڑے بیٹھے ہیں، میرے سخت لہجے پر وہ کہنے لگا
کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں، آرام کریں، ہم کل بات کریں گے۔ اس کے اطمینان پر مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی وہ گاؤں والوں کی جہالت پر سر جھکا گیا تھا۔ کیسی بے غیرتی والی بات تھی، میں اس کی بڑی بہن تھی، کیسے اس نے ان جاہل پنچایتیوں کی بات مان لی تھی؟ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ چلو لڑکیوں کو تو یہ گاؤں والے دبا کر اپنی رسم کے بین چڑھا دیتے ہیں، لیکن مرد، کیا مرد بھی مجبور اور بے بس ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا بزدل تو ہرگز نہیں۔ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، رضوان میرے کمرے میں تھا، میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے جگتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ اٹھ گئی ہیں آپ؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی موجودگی اب کھلنے لگی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابا کی دکان پر جا رہا ہے، میں گھر کا دروازہ بند کر لوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ رات تک میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی ان گاؤں والوں کی نظر کر چکی تھی۔ ہو سکتا ہے رضوان مجبور ہو گیا ہو، اس لیے رضوان کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، اور نہ ہی رضوان کے ساتھ ایسا کوئی ناجائز رشتہ نبھاؤں گی۔ اس کی شادی میں کسی اچھی لڑکی سے کروا دوں گی۔ رات کو میں نے رضوان سے کہا کہ وہ شہر میں نوکری کر لے، ہم یہاں گاؤں میں سب کچھ بیچ کر شہر چلے جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ شہر میں جا کر ہم آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ میری بات مان گیا۔ ابا کی ساری زمین اور گھر میرے نام تھا، وہ میں نے بیچ دیا۔ شہر میں رضوان کو نوکری بھی مل گئی، ہم نے وہاں اپنا گھر بنا لیا۔ اب میں آزاد تھی۔ میں نے رضوان سے کہا کہ جو رشتہ زبردستی گاؤں والوں نے ہمارے لیے جوڑا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تم میرے بھائی ہو، ہمارے درمیان اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، اس لیے تم اپنی مرضی سے جہاں شادی کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر جو بات اس نے مجھ سے کہی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا بے فضول بات کر رہے ہو جو آج تک میں نے کبھی سوچی تک نہیں تھی، میری گمان سے گزری تک نہیں تھی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ صوفیہ جی، بہت انتظار کروا لیا آپ نے مجھ سے، اس سے زیادہ صبر کی امید مجھ سے مت رکھیے۔ میں جب آفس سے واپس آؤں مجھے آپ تیار نظر آئیے گا، بہت خوبصورت سا جوڑا پہن لیجئے گا۔ یہ کہہ کر تو وہ مجھے ششدر سا کر کے جا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے کسی نے اندھیری کھائی میں لا پھینکا ہو۔ مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ ایسی گھٹیا سوچ ہوگی اس شخص کی۔ مجھے رضوان کی اس سوچ پر افسوس سا ہونے لگا۔ میرے اور اپنے رشتے کو کون سا نیا گھٹیا رنگ دینا چاہتا تھا؟ تو مجھے گاؤں چھوڑ کر شہر آنے کا بھی کیا فائدہ ہوا؟ رضوان کی سوچ تو ویسی ہی سطحی سی تھی۔ میں نے اس کی کسی بات کو نہیں مانا۔ جب وہ آفس سے لوٹا مجھے اسی حلیے میں دیکھ کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ کھانا بھی چپ چاپ ہی کھایا، میں بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، اور جس استحقاق سے دیکھ رہا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی نروس سی ہونے لگی۔ مجھے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے تحفظ کی بجائے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر لوں۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میں کچن کے برتن دھو کر کچن کی صاف صفائی کر رہی تھی، اور وہ کچن میں داخل ہوا، میرے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا لیا اور شیلف پر پھینک دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر لے جانے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو رضوان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب وہ چھوٹا سا تو تھا نہیں جس سے میں خود کو بآسانی چھڑوا سکتی۔ میرا دل یوں تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے۔ مجھے رضوان سے حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سے بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن اب وہ مضبوط مرد تھا، میں چاہ کر بھی اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کمرے میں جا کر میرا ہاتھ چھوڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرا تو دل کسی نے بند مٹھی میں لے جا کر دبوچ لیا تھا۔ وہ میرے لیے نہ جانے کون سے ناپاک ارادے لیے ہوئے تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، اس کی منت کرنے لگی کہ خدارا میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ میں خود سے نظریں نہ ملا سکوں۔ لیکن وہ بالکل مطمئن تھا، کہنے لگا کہ مجھے میرا حق چاہیے، بچپن سے محبت کرتا ہوں آپ سے، کئی گھنٹے آپ کو دیکھا کرتا تھا، یہی سوچتا تھا کہ کب میں اس قابل ہوں گا کہ اپنی صوفیہ کو اپنا سکوں گا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے وہ رشتہ نبھاؤں جس سے میں نے آج تک دل سے مانا نہیں۔ میں نے آپ کو کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا، نہ کہا۔ آپ کی اب تک میں نے شادی اس لیے نہیں ہونے دی، ورنہ ابا تو مجھ سے کب سے یہی کہتے تھے کہ میری بچی کا میرے بعد کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی زمین بیچ کر شہر چلا جاؤں، تاکہ وہاں گاؤں کے اس کے رواج سے صوفیہ کو بچا لوں، اس کی شادی کر دوں۔ جب میں نے ابا کا یہ ارادہ سنا تو مجھے لگا کہ آپ کی کسی اور سے شادی ہوگی، میں کیسے آپ کے بغیر جیوں گا؟
مجھے بچپن سے آپ کو دیکھنے کی، آپ کے ساتھ باتیں کرنے کی، آپ کی قربت میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی صوفیہ۔ یاد ہے جب میری امی کا انتقال ہوا تھا، میں بار بار ڈر جاتا تھا۔ میری عمر اس وقت 10 سے 12 سال کی تھی، لیکن آپ میرے لیے کتنی فکر مند تھیں، اس لیے میرے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ جب بھی مجھے خوف محسوس ہوتا، آپ مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، میرے آنسو پونچھتی تھی۔ پھر جب آپ کے لیے رشتے آتے اور انکار ہو جاتا، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی تھیں تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اس وقت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کی شادی کسی سے ہو جائے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس وقت ابا کو اپنی برادری کی فکر تھی۔ لیکن جب وہ بیمار رہنے لگے، انہیں آپ کی فکر ستانے لگی۔ اس وقت آپ کی عمر بڑھ گئی تھی۔ آپ کے لیے شادی شدہ بال بچے دار مردوں کے رشتے آتے تھے، یا ان بوڑھے مردوں کے جن کی اولادیں جوان تھیں اور ان کی بیوی نہیں۔ ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بڑھاپے میں انہیں سنبھال سکے۔ اس وقت ابا یہ چاہتے تھے کہ شہر جا کر آپ کو کسی کے بھی پلے باندھ دے، تاکہ خود وہ پرسکون ہو کر دنیا سے جا سکے۔ اور جب میں نے خواہش ظاہر کی تو ان کی سوچ بھی آپ کی طرح چھوٹی سی تھی۔ کہنے لگے کہ تم صوفیہ کے بھائی ہو، بے شک میری بیٹی بوڑھی ہو جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ کے لیے آنے والے چند رشتے جو میری نظر میں آپ کے قابل نہیں تھے، میں نے وہاں آپ کی شادی ہونے نہیں دی۔ یہ سمجھ لیں کہ میں اسی وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی آپ سے ہی کروں گا، کیونکہ میرے لیے آپ بہت اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ آپ کا بھی خوشیوں پر پورا حق ہے۔ جب میری والدہ کی شادی آپ کے والد سے ہوئی تھی، اس وقت میں 4 سال کا تھا اور آپ 14 سال کی۔ جب میں کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو آپ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، لیکن میری اماں کا رویہ آپ سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ آپ سے پیار نہیں کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھی کہ تیری سگی بہن نہیں ہے، تیری کچھ نہیں لگتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اس کا سگا باپ ہے جو ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے۔ میری والدہ کو آپ سے خار تھی اور آپ کے ابا کو مجھ سے، کیونکہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ ہمارے ماں باپ ایک تو ہوئے تھے، لیکن اولاد کے معاملے میں حوصلہ بڑا نہیں کر سکے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ آپ اماں کی کڑوی کسیلی سن کر بھی مجھ سے پیار سے رہتی تھیں، میرے ساتھ کھیلتی تھیں، مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ میرے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ اسی طرح آپ کے ابا آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے نہیں، لیکن مجھے آپ سے اتنی محبت تھی کہ میں نے آپ کی عادت کو اپنا لیا تھا۔ ابا کی کڑوی کسیلی سن کر بھی کبھی دل کو نہیں لگایا تھا۔ جب ابا کا انتقال ہوا، میں نے برادری میں بتا دیا کہ میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں، آپ کی برادری کا بھی ہوں، اس لیے آپ سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اس لیے کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ اگر میں سگی بھی نہیں تھی تب بھی میرے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات نہیں تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، صوفیہ، میں آپ کے بغیر رہنے کا بالکل عادی نہیں ہوں۔ اگر میں کسی اور سے شادی کر بھی لیتا، لیکن جب میری بیوی آپ کے اور میرے رشتے کی حقیقت جانتی تو کبھی آپ کو اس گھر میں برداشت نہ کرتی، اور میں آپ کو بھی آسرا کیسے چھوڑ سکتا، آپ کو کیسے دکھ دوں، جبکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اچھی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ صوفیہ، مجھے جب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھ سے کتنے سال بوڑھی ہیں، تو آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور محبت کی بھی، اور ایک ہم سفر کی بھی۔ اس لیے رضوان سے انکار نہیں کر پائی۔ میری شادی کو 3 سال بیت گئے ہیں، ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ زندگی میں خوشیاں آ جانے سے میرے چہرے کی شادابی بھی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ رضوان ٹھیک ہی کہتا ہے کہ جب اسے اور مجھے عمروں کے فرق سے فرق نہیں پڑتا تو دنیا کی پرواہ کیوں کریں، اپنی خوشیوں کو کیوں نہ سمیٹ لیں۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔